موحدا بوحده وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ولا جلد ولد ولد جسد رسوة ونز وعزم له ولا جذب وصفعي بقاب بيت خصم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مختومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديلنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنبل الخلق صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عقل، فہم، شعور عطا فرمایا۔ اس عقل، فہم اور شعور کو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف خدا کے تحت استعمال کرتا ہے وہ مومن شخص کہلاتا ہے، اور جو اپنی عقل اور شعور کو خوف خدا کے بغیر استعمال کرتا ہے وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کا جب ذکر کرتا ہے کیونکہ بات بتاتا ہے، فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ میرے بندے جو ہے نا، میرے بندے اللہ کے جو بندے ہیں بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کا خوف رکھتے ہیں۔ اور اللہ کا جو خوف ہے یہ ایک عام انسان کو ایک لمحے کے اندر اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ خوف کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ اللہ سے محبت ادا کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان توبہ کی طرف بھی جاتا ہے کہ وہ غلطی کو مان لیتا ہے۔ یہ آپ چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی، ہم کہتے ہیں اس کو اجتہادی خطا کی، وہ جنت سے زمین پہ آ گئے۔ شیطان نے بھی غلطی کی اور وہ بھی جنت سے زمین پہ آئے۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ آدم علیہ السلام نے مان لیا، یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے مان لیا کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو اور اس چیز کو ماننا کہ یا اللہ میں نے تیری بات کو نہیں مانا، توبہ کی اللہ سے کہا یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی توبہ قبول فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نبی آخر الزمان کو پیدا ہو، اور نبیوں
نبیوں کا باپ کہلاتا ہے. ان کے باپ کہلاتے ہیں نبیوں کے باپ. اور آدم علیہ السلام کی پشت سے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ بے شک میرے بندے بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. لیکن کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انسان کو کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے ڈرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش عطا فرمائے گا اور اس کو بہت بڑا ثواب دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شب برات ہو، شب معراج ہو، لیلۃ القدر ہو، یہ بہانے ہیں بخشش کے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بندے اکٹھے ہو جائیں، میرا ذکر سنیں، میری بات سنیں، مسجد میں آتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، کریم آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرمکم، اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ تلاوت کر کے سنائیں. کیا کر کے سنائیں؟ جو اللہ نے ان پہ حرام کیا ہے. تو لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ ان کو میرا ڈر سنائیں، جو اللہ نے حرام کیا وہ بتائیں. اس کا مطلب ہے درس کے لیے اور کسی کی شب برات ہو یا کسی بھی محفل کے لیے کسی کو دعوت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو شب برات ہو یا شب معراج ہو، ساری راتوں کا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اس کے بندے بننا نہیں، بندے بڑے ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ بڑا کام ہوتا ہے. مولانا شبلی سے کسی نے پوچھا یا حضرت یہ بتائے کیا اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ کیسا سوال ہے. بندے ہوں رب کے تو کیا اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ ماں اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر خود آگ میں جانا پڑے خود آگ میں چلی جائے گی، لیکن بچے کو نہیں گرنے دے گی. خود چھت سے چھلانگ لگا دے گی، بچے کو نہیں گرنے دے گی. ماں کی محبت ہے. تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آپ سے پوچھا یا حضرت کیا اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے گا؟ تو مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ اپنے بندوں کو ہرگز عذاب نہیں دے گا بشرطے کہ بندہ اللہ کا ہو، بشرطے کہ بندہ اللہ کو ہو، اللہ کی بات کو ماننے والا ہو. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں پر درس قرآن کے لیے، نعت کے لیے، تلاوت کے لیے یہاں پر تشریف لائے. آپ کا آنا جو ہے بڑی باعث برکت کی بات ہے، باعث برکت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے بخشش کا سبب ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس خیال کے بدلنے سے وہ بدل جائے اور اس کے تو فیض جتنے آئے اللہ سب کی بخشش فرمائے. رب تعالیٰ ہے نا بخشنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ باور کروایا کہ ہم اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کا ڈر رکھیں. اور یہ بڑی بڑی باتیں بزرگوں نے لکھی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، احادیث میں ملتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمہ. آپ اپنی کتاب کشف المجوب میں ان کا واقعہ لکھتے ہیں اور ان کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ داتا صاحب نے لکھا ہے، وہ اسلام میں صحیح طریقے سے داخل ہونے سے پہلے ایک ڈاکو تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، لیکن ان کو قرآن سے بڑی محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے. ہمیں موبائل سے محبت ہے، ہمیں واٹس ایپ سے محبت ہے، ہمیں فیس بک سے محبت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ٹائم بہت دیتے ہیں. لیکن شاید بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے قرآن کو ٹائم نہیں دیتے. ہم شاید قرآن کو مہینہ کھولتے بھی نہیں ہیں. رمضان شریف آتا ہے نا، آپ سے 4-5 سال پہلے تو بندہ ڈیلی ایک سپارہ پڑھتا تھا نا، آپ اسی ٹائم میں فیس بک یوز ہو رہی ہوتی. تو وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے. کون؟ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک قافلہ تھا حج کا، ان کو پتہ تھا کہ یہ قرآن پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. قافلے والوں نے ایک قاری کو ساتھ لیا اور کہنے لگے کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے گے نا تو تلاوت سٹارٹ کر دیں. ان کے پاس پہنچے تو قاری صاحب نے تلاوت شروع کر دی. تلاوت کیا کر رہے ہیں؟
آیتوں کا مفہوم اور ترجمہ کیا ہے کہ کیا ابھی وہ دن نہیں آیا کہ مومنین کے دن اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ہم قاری صاحب یہ تلاوت کر رہے ہیں اور حدیر بھی نے یہاں سنتے جا رہے ہیں، قافلہ گزر گیا سارے کا سارا، وہ آیت پڑھتا جا رہا ہے اور یہ حکم نہیں دے رہے، سردار تھے قافلے کے، لوٹنے والوں قافلے، یہ نہیں کہہ رہے قافلے کو لوٹ لو، سنتے جا رہے قافلہ سارے کا سارا گزر گیا۔ جب قافلہ گزر گیا تو ایک بندہ کہنے لگا یا حضرت قافلہ تو گزر گیا، آپ نے قافلے کو لوٹنا نہیں تھا؟ تو حضرت صاحب آگے سے فرماتے ہیں جس قافلے کو ہم نے لوٹنا تھا وہ آج مجھے لوٹ کے لے گیا۔ ایک آیت ان کے دل میں صلاحیت کر گئی کہ کیا ابھی وہ دن نہیں آئے کہ مومنین کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے؟ اور یار دیکھو وہ اتنے بڑے ولی اللہ بن گئے، توبہ کی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، اور دادا صاحب کی کیا شان ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ میرے وقت میں ہوتے تو میں ان کے ہاتھ میں بیعت کرتا۔ ان کا یہ درجہ ہے، اور یہ توبہ کرنے والے تو سمجھ آئی کہ انسان کسی بھی سٹیج پہ ہو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، رب تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ 99 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ بندے ایسے جن کی اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا، عادی شرابی کی، عادی زانی کی، اور ماں باپ کا جو نافرمان شخص ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا تب تک اللہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرے گا۔ چاہے شب برات ساری رات عبادت کرتا رہے، شب برات ساری رات عبادت کرتا رہے، لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا رہے، ماں باپ اگر ناخوش ہے اللہ اس بندے کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا۔ تو سمجھ آئی بے دیکھے رب سے ڈرنا ہے تو ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے، شراب کو بھی چھوڑنا ہے، زنا کو بھی چھوڑنا ہے، اور شریعت کے مطابق شلوار پہننی ہے یا کپڑا پہننا ہے تو تکبر سے نہیں پہننا، صاف کپڑے پہنے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، اور صاف کپڑے پہننے ہیں، اچھے کپڑے پہنے تو تکبر کی وجہ سے نہیں پہنے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جو ہے نا بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا خوف رکھتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، ہر وقت اللہ کا خوف ان کے اوپر چھایا ہوتا ہے۔ کوئی شخص کاروبار کر رہا ہو، یاد رکھیے، بندہ کہتا ہے نا یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا میں دینی محافل میں جاؤں یا کسی جگہ پہ جاؤں، بزرگوں نے طریقہ بتایا، جو فرض ہیں چیزیں وہ پوری کرو، جو فرض ہے وہ پوری کرو، اور جو بھی کام کرتے ہو اس کو شریعت کے مطابق کرو، اللہ تمہیں ثواب کا، عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کاروبار کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق کریں، ناپ تول پورا کریں، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں شریعت کے مطابق معاملات کریں، اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کا خوف مد نظر رکھتے ہوئے ان سے ڈیلنگ کریں۔ تو کس کا مقصد جو کچھ مرضی بن جائے، عالم ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اسکالر ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، جب تک ایک چیز بندے کے دل کے اندر صلاحیت نہ کر دے وہ شیطان کا ساتھی اور درندہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیا چیز؟ وہ ہے خوف خدا۔ اللہ کا خوف جو ہے نا وہ بندے کو بندہ بناتا ہے، اور اللہ کا خوف نکل جائے تو بندہ درندہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ درندہ، شیطان کا ساتھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے دیکھتے نہیں ہو لیکن مجھ سے ڈر رکھو، میرا ڈر رکھو، خوف رکھو۔ یہ عقیدہ پکا کر لیں آپ اپنے ذہنوں کے اندر۔ ایک نہ ایک دن یہاں پہ کیمرے لگے ہو نا، کیمرے، میں نے اپنی دکان میں نا کیمرہ لگایا تو میں نے دیکھا میرے جو کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں، ان کی کارکردگی بہتر ہو گئی۔ کیمرہ لگنے سے ان کی کارکردگی کیا ہوئی؟ بہتر ہو گئی۔ اب کیمرہ لگا ہے، حالانکہ خوف خدا ہونا چاہیے، کیمرہ لگے سے بہتری ہوگی ہے۔ اب یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، مجھے وہ سمجھتے ہیں دکان کا مالک ہے، میں اس کا مالک ہوں کاروبار کا، اور میرے خوف کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں۔ یار یہ تو کیمرے ہیں، بندے نے بنائے ہیں، تو رب تعالیٰ کے کیمرے تو بڑے تیز ہیں۔ اللہ کو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ کان بولیں گے، ناک بولے گا، زبان بولے گی، انسان کا ہر عضو بولے گا اس بندے نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ تو اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ شب برات کی رات توبہ کی رات ہے،
نجات کی رات ہے. تو اس رات کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے آپ نے سب نے توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ جو میں نے غلط کیا یا اللہ اسے معاف کر دے. میری ذات کی وجہ سے آج کے بعد کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہو. میری ذات کی وجہ سے کسی بندے کی راہ میں رکاوٹ نہیں آئے گی. میری ذات کی وجہ سے یا اللہ تیرے دین کو فائدہ ہوگا. سب سے بڑا اچھا عمل کیا ہے یہ بھی دیکھنے ذرا. سب سے اچھا عمل اسلام میں کیا ہے موجودہ دور کے اندر؟ اس صورتحال کے اندر سب سے اچھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی نماز کا پہلا دینا. کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وہ قبولیت ہے. باقی اعمال کے اندر جو ہے بندے کی ریاکاری ہو سکتی ہے اور معاملات ہو سکتے ہیں. ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے دکھتے والی سمجھنے والی. آپ سے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں خلیفہ. ان سے کسی شخص نے سوال کیا. کوئی ایسا بندہ تھا جو جاہل ذرا ہوتے ہیں نا نبی کی شان کو کم کرنے والے معاذ اللہ. کہتا ہے نبی علیہ السلام کی دعا میں وسیلہ ڈالتے ہیں تو وسیلے کی کیا دلیل دیتے ہیں آپ؟ تو آپ فرمانے لگے ہم دلیل دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وہ کہنے لگا حضرت صاحب یہاں پہ وسیلے سے مراد اعمال صالح ہے, اللہ کے نبی کی ذات نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اعمال صالح ہے, نیک اعمال ہیں, اللہ کے نبی کی ذات اقدس نہیں ہے. تو ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرمانے لگے چلو یہ بتاؤ تو تیرے اور میرے اعمال مقبول ہیں یا مردود ہے تجھے پتا ہے؟ آگے سے بتا کیا کہتا ہے؟ خود ہی کہتا ہے. کہنے لگا حضرت صاحب مجھے کیا پتا میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا مردود ہیں. پھر آپ نے سوال کیا یہ بتا میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ کی نظر میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں ان کی ذات اللہ کی نظر میں مقبول ہی مقبول ہے. فرمایا تیرے اور میرے اعمال میں شک ہو سکتا ہے وسیلہ میں, لیکن نبی کی ذات اقدس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ ہم وسیلے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو آپ نے السلام کی ذات اقدس کا وسیلہ ڈال کے توبہ کریں. آپ کا وسیلہ ڈال کے اب دیکھیں نا توبہ کے لیے بھی کیسی اللہ نے ذہن میں بات ڈالی. اب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں سورہ نصر اس کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں انہ کان توابا, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سب پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ہے سورہ نصر اس کی آیت. اور اب ہم چلتے ہیں سورہ نساء. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے والے سے فرمایا تھا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کون قبول کرنے والا ہے؟ تو جب نبی کی ذات اقدس آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا کہ جب میرے نبی کا وسیلہ ڈال کے مجھ سے دعا کرو گے پھر میں کیا کروں گا. یہاں پہ اللہ نے شرط نہیں لگائی, بس اتنا کہا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, چاہے کرے تو چاہے نہ کرے. سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے نبی علیہ السلام یہ لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, کیا کریں جی؟ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں, گناہ کر لیں, زیادتی کر لیں, بدکاری کر لیں, چوری کر لیں, تو اے نبی علیہ السلام آپ کے حضور حاضر ہوں, آپ کے پاس آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں. آپ کے پاس آ کے اللہ سے معافی چاہیں. اس کا مطلب یہ ہوا نیک بندے, نیک بزرگ, انبیاء کی قبریں, ان کی شخصیات باعث برکت ہوتی ہے. گھر میں بھی دعا ہو سکتی ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی ظلم کر لیں, آپ کی بارگاہ میں آئے, پھر اللہ سے معافی چاہیں, تو اللہ نے فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. وہاں پہ ضرور کا لفظ نہیں ہے, یہاں پہ ضرور کا لفظ ہے. تو توبہ بھی کرنی ہے تو کریم آقا علیہ السلام کے وسیلے کو ڈال کے کرنی ہے. توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو ہلکا کر دیتا ہے, ذہنی طور پہ بھی, ضمیر کو بھی, نفس کو بھی.
توبہ کے ذریعے انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے، اور توبہ کے بغیر کوئی شخص بھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو ایک رستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔